24واں مووی پہ بس پچھلی مرتبہ ہم نے اس حدیث پہ ختم کی تھی گفتگو کہ شبے کی جگہ پر دل سے کیا کرو اور یہ جو کہے اس پر عمل کر دیا کرو. اس کے جہاں قلب پہ دل کے دو معنی ہیں جو حدیث شریف سے بلا تعویل اور بلا تکلف برآمد ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ وہ دل کون سا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت روایت ہے. ایک تو یہ کہ وہ دل فطرت کا سب سے قابل یقین نور یا مظہر انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے وہ خیر سے بنائی گئی ہے اور اس میں حق تعالی کے حضور سے حاصل ہونے والا ذوق رکھا گیا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس میں غیبی حقائق کو ماننے اور انہیں سمجھنے کی استعداد رکھی گئی. جس طرح صورت کو جاننے کا آلہ حواس ظاہری، معنی کو جاننے کا آلہ ذہن ہے، حقائق کو جاننے کا آلہ قلب ہے. ایسے حقائق جن کا بیان باہر موجود ہو ان حقائق کو جاننے کا آلہ قلب ہے. تو فطرت کے اس ایکٹیو مظہر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہنے والا ذوق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ غیب کو بھی اپنے لیے گویا اللہ کی حضوری سمجھتا ہے. جس صلاحیت یا جس آلے میں ذوق حضوری ہو، جس کو حقائق کا مخاطب بنا کر خلق کیا گیا ہو، وہ احکام میں غلطی نہیں کرتا، حکم میں یعنی حکم کی تعمیل میں غلطی نہیں کرتا، حکم کی مراد کو پہنچنے میں غلطی نہیں کرتا، لیکن ایک خاص معنی ہے. وہ خاص معنی یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حکم کی جو بھی مراد ہے وہ قلب سمجھ لیتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ قلب بہرحال ایک سبجیکٹو فورس آف انڈرسٹینڈنگ. تو بعض اوقات قلب کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے آدمی کو. بعض مرتبہ آدمی اپنے نفس کی خواہش کو اپنے دل کی آواز سمجھ لیتا ہے. اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں قلب سے مراد ہے قلب سلیم، وہ قلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی روشنی سے پورا منور ہو چکا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو نظام حقائق پایا جاتا ہے اس سے پوری طرح مطمئن اور مانوس ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر جس ذات بابرکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اس میں جو نفس کے تزکیے لامحدود اور یقینی قوت تھی، اس قوت کی اپلیکیشن کے نتائج اس قلب میں جمع ہو چکے ہیں.
یعنی تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرے ہوئے وجود میں جو قلب ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہے. وہ ارادہ عبودیت ہو، ذوق بندگی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خوشنودی کی طلب حقیقتاً ہو، تو اس آدمی کا دل کسی شبے کی جگہ پر اسے ایسا دھوکہ نہیں دے گا کہ وہ اپنے دل کی آواز سن کر کوئی غلطی کرے. اب وہ غلطی فہم میں تو ہو سکتی ہے. اللہ کے حکم کی اصل علت کوئی مفہوم نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کا آخری اینڈ کوئی عمل نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کی حقیقت اور مقصود صرف یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی تک پہنچنا. تمام احکام کی علت، غایت اور حقیقت اتنی ہے. اس میں اللہ کی شان فضل یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ سمجھ کی غلطی کو نیت کی سلامتی کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتا، اور نیت کی سلامتی پہ سمجھ کی غلطی کو بھی لائق اجر بنا دیتا ہے. اگر بالفرض شبہے کے موقع پر کسی نے حکم کی قانونی مراد سے الگ ہٹ کر قلب سلیم کے ساتھ ایک عمل کر لیا، تو اس صاحب قلب سلیم کا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ اس کی غلطی صحیح الاعمال لوگوں کی صحت سے زیادہ قریب کرنے والی ہوگی اللہ سے. تو یہ وہ قلب ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ قلب کو اللہ نے حقائق سے مانوس ہونے والا آلہ بنایا ہے، اور قلب کی سب سے بڑی استعداد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے تمام آداب اور ذوق اس کی تحویل میں دیے گئے ہیں. یہی وہ قوت میرے آپ کے اندر ہے جو اللہ کے قرب سے لطف اندوز ہوتی ہے، اللہ کی دوری کے وہم سے بھی پریشان ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب پوری کرنے والی یہی ایک قوت ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے جسے قلب کہتے ہیں. تو یہ قوت اپنے صدق تعلق اور اپنے کمال وابستگی سے جو بھی فیصلہ کرے، شبہ کی جگہ پر جہاں ذہن مشتبہ ہو جائے، ذہن کو شک ہو جائے، تو وہاں قلب جس عمل کی طرف اشارہ کر دے وہ عمل اللہ سے یقیناً قریب کرنے والا ہوگا، چاہے اس موقع پر قانونی مراد اس سے اوجھل رہ گئی ہو. واضح ہے یہ بات. تو اسی کو مولانا مزید کھول کر، مطلب مولانا کی کیا شان ہے کہ انہوں نے قلب کے جوہر، حدیث میں بیان فرمودہ قلب کے جوہر کو ایک لفظ میں بیان کر دیا، جس کو ہم اتنی تفصیل کے ساتھ بھی پوری طرح بیان نہیں کر پا رہے. وہ ہے کہ یہ جو حدیث کی معنویت ہے کہ اپنے دل سے پوچھ، اس معنویت کو وہی آدمی پہنچ سکتا ہے جو وفادار ہو، جو وفا سے بھرا ہوا ہو. انت سے دانت کہ پر بود از وفا. اس حدیث مبارکہ میں جو بشارت دی گئی ہے، اس بشارت کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس کی وہی قدر کر سکتا ہے، اور اس بشارت سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے وہی شخص روک سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ وفا کے جذبے اور شعور سے بھرا ہوا. تو ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وفا صفت ہے تعلق کی. وفا نہ صفت ہے عمل کی، نہ صفت ہے فہم کی، نہ صفت ہے ارادے اور ذہن کی. وفا صفت ہے میرے جوہر تعلق کی. وفادار آدمی کا مطلب اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے تعلق میں ثابت قدم ہے ہر صورت حال میں. اسی کو وفا کہتے ہیں نا. تو
وفا تعلق کا پھل ہے. تو مولانا نے ایک لفظ میں بتا دیا کہ قلب جوہر تعلق ہے، جو جس کا کانٹینٹ وفا ہے. یعنی میں اگر وفا سے بھرا ہوا ہو جاؤں، میرا اگر پورے وجود کا کانٹینٹ وفا اللہ کے ساتھ بن جائے تو پھر میں صاحب قلب ہوں، اور پھر میرے قلب کی ہر آواز اللہ کی طرف لے جانے والی رہنمائی کا یقینی ذریعہ ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو آنکھ سے دانت کہہ کے مولانا نے فوراً خبردار کر دیا کہ تم اپنے دل کو یہ والا قلب نہ سمجھ دینا. تمہیں جب شبہ پیش آئے تو کسی صاحب علم سے ضرور پوچھنا، اس پر عمل معطل کر دینا اور کہیں سے پوچھ کے پھر فیصلہ کرنا کہ کروں یا نہ کروں. تو یہ صاحب قلب کم ہو. یعنی پربود از وفا کا کوئی جواب نہیں ہے. میں اور آپ اپنے آپ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وفادار آدمی اپنے دوست سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے محبوب سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس نے خود کو اپنے آپ سے خالی کر کے اپنے محبوب سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ خود کو اپنے اندر سے ایسے نکالتا ہے جیسے ہم لوگ اپنے کمروں سے کاٹ کباڑ کو نکال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نکال کے اپنے حجرے وجود کی آرائش کرتا ہے تاکہ اس کے دوست کا گھر بنے. واضح ہے یہ بات؟ اللہ کرے کہ یہ واضح ہو اور یہ محقق ذوق جو خود سے خالی ہو کے دوست سے بھرا ہوا ہو وہی صاحب قلب ہوتا ہے. در دہانے زندہ خاشا کر جہر، آنکھ آرامد کے بیرونش نہد. کہتے ہیں یہ جو اگر زندہ آدمی کے منہ میں بلا ارادہ اور بلا شعور کوئی تنکا چلا جائے، اس نے اس تنکے کو نہ ارادے سے اپنے منہ میں ڈالا ہو، نہ اس کے جانے کے عمل کو دیکھا ہو، تو صرف تنکے کا احساس ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جب تک باہر نہیں نکال دیتا اپنے منہ یا حلق سے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا. کتنی عام سی تمثیل بیان کی جس کا تجربہ غالباً ہر زندہ آدمی کو ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قلب جو ہے یہ حیات حقیقی ہے. اس قلب میں ما سوی اللہ کی طرف لے جانے والا، اللہ سے دور کر دینے والا، اللہ کی مراد کے خلاف چلانے والا کوئی عنصر اگر غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قلب اپنے ذوق وفاداری سے، اپنی فطرت دوستی کے وفور سے اس کو باہر پھینک دیتا ہے. مطلب قلب وہ گھر ہے جس میں خدا کے سوا کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کبھی کسی نے اس کے دروازے پہ دستک بھی دے دی تو یہ دروازہ کھول کے اس کو اتنا پرے پھینک دیتا ہے کہ وہ دستک بھی نہ دے سکے. واضح؟ در، اب اسی کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ در ہزاراں لقمہ یک خاشا کے خرد، چون در آمد حس سے زندہ پے بے بر. کہ اور سمجھو، اور وضاحت سے سمجھو کہ ہزاروں نوالوں کے درمیان ایک آدمی کھانا کھائے چلا جا رہا ہے اور اس کے بیچ میں کسی نوالے میں چھپا ہوا کوئی چھوٹا سا نظر نہ آنے والا کانٹا یا تنکا یا غیر مطلوب چیز اس لقمے کی آڑ لے کر اس کے اندر اگر چلی جائے
تو بھی وہ جو حصے زندہ، وہ جو حصے تعلق اور وہ جو حصے حقیقی ہے وہ اسے دریافت کر لے. مطلب دل زندہ وہ ہے کہ حق کا روپ دھار کر، سچائی کا بھیس بنا کر، اس کے دوست کا میک اپ کر کے شیطان اور باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دل زندہ وہ ہے کہ خضر علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی صورت بنا کے بھی شیطان آ جائے تو ذہن اسے نہیں پہچان سکے گا، آنکھ اسے نہیں بھاپ سکے گی، دل اس کو پکڑ لے گا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ شبے کی جگہ پر اتنے قابل یقین چیز سے مدد دو، کیونکہ شبہ تمہارے ذہن کو ہوا ہے، تمہاری آنکھ کو ہوا ہے، دل کو شبہ نہیں ہوتا کبھی. حس دنیا نردبانی ان جہاں، حس عقبہ نردبان آسماں. کہ دنیاوی حواس جو ہیں وہ اس دنیا کے مراتب طے کرواتے ہیں. یہ دنیا بھی کئی منزلہ بنی ہوئی ہے، یہاں صورتیں مختلف ہیں، ان صورتوں کے معنی ہیں، ان صورتوں کے احساسات ہیں، ان صورتوں کے مصرف ہیں. غرض دنیا میں ایک تفصیل ہے. تو کہتے ہیں دنیاوی حواس اس لیے ہیں کہ وہ اس دنیا یعنی اس اسٹرکچر کے نیچے سے اوپر تک جا سکیں. دنیاوی حواس مجھے اس لیے دیے گئے ہیں کہ میں دنیا کو دیکھوں بھی، سمجھوں بھی، اس کا تجزیہ بھی کروں، اس میں بورنگ بھی کروں، اس میں عروج بھی کروں، اس کے پھیلاؤ میں دوڑ بھاگ بھی کروں. تو دنیاوی حواس مجھے دنیا سے بامانی طور پر متعلق رہنے کے لیے دیے گئے ہیں. اس نقطے کو سمجھ لیجیے گا کہ انسان کو تمام احساسات، تمام قوتیں دراصل اپنے غیر سے متعلق رکھنے کے لیے، یعنی انسان میں کوئی ایسی قوت نہیں پائی جاتی جو تعلق اسٹیبلش کرنے کے لیے نہ دی گئی ہو. انسان کی ہر صلاحیت دراصل اس کی فطرت تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. واضح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں دنیا بھی میرا ایک درجہ تعلق ہے، دنیا میں بھی مجھے ایک نظام تعلق دے کر بھیجا گیا ہے. تو دنیا میں میرا نظام تعلق میرے حواس ظاہری ہیں جو صورت کو بتاتے ہیں، صورت کے معنی کو بتاتے ہیں، ان صورتوں کے درمیان کیا تعلق ایکٹیو ہے اس کو بتاتے ہیں. غرض دنیا کا علم دیتے ہیں. تو دنیا سے تعلق حواس ظاہری سے چلتا ہے، لیکن دنیا سے اوپر یا دنیا کے بعد بھی تو ایک دنیا ہے. تو اگر مجھے اس گھٹیا اور اس امیڈیٹ دنیا جو مجھ سے کمتر ہے، اس دنیا کی ہر چیز مجھ سے کمتر ہے، تو جب اپنے کمتر کے ساتھ تعلق کا مجھے پورا سامان دے کے بھیجا گیا ہے تو اپنے سے بالا تر چیز سے تعلق کا سامان کیوں نہ دیا گیا ہو. واضح. اور تعلق کی معنویت اور حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے. یعنی تعلق کا اینڈ یہ ہے، تعلق کا کمال یہ تھوڑی کہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کو سمجھنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے حصے عقبہ دی گئی ہے. یوں کہتے ہیں کہ حواس اخلاقی دیے گئے. واضح ہے یہ بات. تو جس طرح دنیا سے متعلق رہنے کے ذرائع اور قوتیں مجھے دی گئی ہیں، اسی طرح عقبہ یعنی آخرت سے بھی تعلق، آخرت کی حص بھی دی گئی ہے جو مجھے وجود کی اس بلند تر سطح تک پہنچاتی ہے جہاں موجود ہر شے مجھ سے بڑی ہے. ایک حص دی گئی ہے ان چیزوں سے تعلق کی
جو مجھ سے چھوٹی ہیں، دوسری حص دی گئی ہے ان حقائق سے تعلق کی جو مجھ سے بڑی ہے۔ تو دنیا زمین ہے، یہ نردبان، یہ سیڑھی جو دنیا پہ چڑھاتی نہیں ہے، دنیا میں اتارتی ہے، اور حصے آخرت یا حصے اخلاقی جو ہے وہ اس دنیا پر چڑھاتی ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اسی وجہ سے اسے کہا ہے نردبان آسمان، یعنی بلندی کا سب سے محکم، مستقل اور غیر مبہم استعارہ دے کر بتایا ہے نردبان کو۔ تو صحت ان حس بجوئی دست طبیب، صحت آں حس بجوئی دز حبیب۔ تھوڑا سا ٹھہر کے کرتے ہیں تاکہ جوش کم ہو جائے۔ کہتے ہیں ظاہری حواس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی خرابی داخل ہو جائے تو طبیب سے جا کے درست کروا لو کہ آنکھ میں دیکھنے میں کچھ کمی کر دی ہے تو آپریشن کروا لو، چھونے کی اس میں کمی آ گئی جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بہت سارے جہاں رہتے ہو وہاں کوئی نہ کوئی ریپیئر کرنے والا ہے اس کی خرابی کا۔ از طبیب میں یہ یاد رکھے گا کہ جمع کے صیغے میں، یعنی جمع کے صیغے میں نہیں، جمع کے معنی میں، اور اس سے عقبہ یعنی آسمان تک پہنچانے والی، دنیا تک اتارنے والی سیڑھی کے اگر کچھ زینے ٹوٹ گئے ہیں تو تھوڑا نیچے آواز دو تو کوئی نہ کوئی آ کر ان زینوں کو ٹھیک کر دے گا، اور اگر آسمان تک پہنچانے والی سیڑھی کا کوئی زینہ ٹوٹ گیا ہے تو آسمان کی طرف منہ کر کے پکارو اسے جس تک پہنچنا مطلوب ہے آسمان پہ جا کر۔ آپ سمجھیں نا، یعنی حبیب سے جس سے محبت ہو، اس کو ذرا سا محسوس تو کریں، سمجھیں، اس کو محسوس کریں، اس کی حد تشریح اس کے اثر کو کند کریں۔ جسم کی بیماری کا علاج طبیب سے کرواؤ، دل کی بیماری کے لیے حبیب ہی چاہیے جو اس دل کو محبت کرنا سکھا دے۔ طبیب وہ ہے جو ان حواس کو گھٹیا چیزیں محسوس کرنا بحال کر دے، اور حبیب وہ ہے جو اس قلب کو محبت کرنا دوبارہ سکھا دے۔ آپ سمجھ لیں، یہ تو طبیب کے پاس آدمی مجبوراً اور ناگواری کے ساتھ جاتا ہے، حبیب کی طرف وہ ہر وقت ہی پکارتا رہتا ہے کیونکہ اسے ہر وقت ہی محبت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ صحت ان حس ز معموری یہ تن، صحت آں حس سے تقریب بدن۔ اب دیکھیے کیسا موڑ لیا ہے، کیسا ٹرن لیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری حواس ہیں ان کو درست رکھنا ہے تو اس کے لیے جسم کو بھی صحت مند رکھو، جسم کو بھی بھرا پورا اور آباد رکھو۔ جتنا جسم مضبوط ہوگا اتنے اس کے یہ حواس بھی مضبوط ہوں گے۔ تو ان حواس کو مضبوط کرنے کے لیے بدن کو پالنا پوسنا ضروری ہے، سجانا سنوارنا ضروری ہے، لیکن وہ حص آسمان تک پہنچانے والی حص کے لیے بدن کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ دو بولز کو سمجھے نا، کہ ایک باڈی پرنسپل آف بینگ ہے اور ایک اسپرٹ پرنسپل آف بینگ ہے۔ تو یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ باڈی پرنسپل ہمیشہ روح کی قیمت پر ہوگا اور اسپرٹ پرنسپل ہمیشہ باڈی کی قیمت پہ ہوگا۔ اب جو چاہے لے لو، ان دونوں کو جو جمع کرے گا وہ خطی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جیسے مولانا نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ
ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، کہ خدا کے بھی طالب ہو اور اس گھٹیا دنیا کے بھی طالب ہو. ان خیال است و محال است و جنون، ان دونوں کو جمع کرنا محض ایک وہم ہے، ناممکن ہے اور پاگل پن ہے. آپ سمجھیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جسم کی آرائش میں بھی مشغول ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ وہ روح کے پیچھے پیچھے بھی پرواز کر رہا ہے، تو اس کو سمجھو کہ یا تو یہ پاگل ہے یا جھوٹا ہے. کیوں کہ جسم اپنی تکمیل کے لیے جس چیز کو اپنا قبلہ توجہ بناتا ہے وہ روح کے قبلہ توجہ کے مخالف سمت میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک کی طرف یکسوئی دوسرے کی طرف پیٹ کرنے ہی سے میسر آئے گی. یہ وہ امتحان ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ان سے آ کے یہ کہے کہ میرا رخ دنیا اور خالق کی طرف ایک ہی رو میں ہے، تو یا تو وہ دنیا کا رخ نہیں جانتا ہے یا اللہ کا رخ نہیں جانتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. تو اب تخریب بدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فاقے کر کر کے بدن کو بلا دے اور بلیڈ لا کے چرکے لگا کے بدن کو زخمی کرے. یہ مطلب نہیں ہے. تخریب بدن کا مطلب ہے باڈی پرنسپل آف بینگ کو مسمار کر، باڈی اسٹرکچرڈ بینگ کو مسمار کر دے. یہ مطلب ہے، یعنی اپنے وجود کی اساس کو جسم پر نہ رکھو، اپنے وجود کے جسمانی الاصل ہونے کی نفی کر دو. تخریب بدن کا یہ مطلب ہے. اور دنیا تو کہتی رہتی، دنیا اس پہ کوئی دنیا بھی انکمپرومائزنگلی کہہ رہی ہے کہ اسپرٹ فاؤنڈیشن آف بینگ کو ختم کرو. تو ہم دنیا کے انکمپرومائزنگ رویے پہ برا نہیں مانتے. ہم ان سے کلاڑی لے وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیشہ لے کے اس بنیاد کو جو ہمارے اندر ریت کی بنیاد ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم وہ ہتھوڑا لے کر پہنچ جاتے ہیں جو کنکریٹ کو توڑنے میں کام آتا ہے. آپ سمجھ، دنیا جب کہتی ہے کہ اپنی روحانی اساس کو چھوڑ کے میری طرف آؤ، تو اول تو ہماری روحانی اساس ہے ہی کیا، وہ کچھ تصورات ہیں، کچھ باہمیں ہیں، کچھ خوش فہمیاں ہیں. گویا ریت سے بنی ہوئی کوئی ایک گھیری ہے جس کو ہم نے فرض کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے وجود کی روحانی اساس ہے. اس حالت میں بھی جب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اپنی روحانی اساس کو چھوڑ دو، تو ہم اس ریت کی ڈھیری کو مٹھی سے ہٹانے کی بجائے اس کے لیے وہ پاور ہیمر لے کر جاتے ہیں جو کبوٹر کے جو کنکریٹ بلاکس ہیں ان کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ سمجھے، اس پہ ہم شکایت نہیں کرتے کہ دنیا کتنی ضدی اور ہٹ گھر میں، بتاؤ اپنی طرف آنے کا دروازہ کھول ہی نہیں رہی اس شرط کو پورا کیے بغیر. لیکن یہی شرط جب اللہ کی طرف سے آ جائے، جب حبیب کی طرف سے آ جائے، جب وجود کی اونچی سطحوں کی طرف سے یہ پکار آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ تو تشدد پسندی ہے، یہ مبالغہ ہے، یہ سختی ہے، یہ انکمپرومائزنگ رویہ ہے، یہ حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. بھلا دنیا کو چھوڑنے والا حکم انسانوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ اس طرح 50-60 دلیلیں اس آدمی کے ذہن میں بھی بلا تکلف آ جائیں گی جس کو دلیل کے لفظ کے معنی نہیں آتے. آپ سمجھیں، یہ ہے نفاق. تو خیر، تو شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، باد ویرانیش آباداں. اب پہلے شعر میں انہوں نے ڈرا دیا تھا نا کہ تخریب بدن کہہ کے ایک دم ڈرا دیا کہ آدمی کیا قصہ شروع ہو گیا. دوسرے تو پہلا شعر اگر ہم نے سروائیو کر لیا نا، تو اب دوسرے شعر میں وہ تسلی دے. جیسے اللہ تعالیٰ امتحان کا ذکر پہلے کرے گا، اجر کا پھر بعد میں کرتا ہے.
تو جو امتحان کے ذکر کو سروائیو کر جائے اسے جنت کی تفصیل بتاتی ہیں. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ تقریب بدن کہہ کے ایک جیسے آفاقی اصول بیان کیے اور پھر بھی دیکھا کہ ہاں یہ اس کے باوجود اگلا شعر پڑھنے پہ راضی ہے. اب تسلی کی ہے وہ کیا کہ شاہ جان مرد جسم را بینا کھلت، کہ روح کا بادشاہ جسم کو غیر آباد کر دیتا ہے. ویران کرنے کا مطلب ہے کہ غیر آباد اور بانجھ کر دیتا ہے، یعنی جسم میں آرڈر آف بینگ بننے والی کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتا. جسم کی پرنسپیلٹی کو فنا کر دیتا ہے، جسم کی مقصودیت کو غارت کر دیتا ہے. آپ سمجھیں یہ جسم مراد نہیں ہے، باڈی پرنسپل آف بینگ. ہاں مر یہاں زائد یہاں زائد. تو یا اس میں تاکید کے معنی ڈال سکتے ہیں. تو شاہ جہاں باڈی پرنسپل کو بانجھ اور بے اثر اور ناپید کر دیتا ہے، روح کا بادشاہ، اور اس کو اس کے پرنسپل کو ناپید کر کے اسے اب جسم کو اپنی اوقات میں رکھ کر اسے خوراک فراہم کرتا ہے. آپ سمجھیں جسم سے اس کے اصول باہر نکال کر پھر جسم میں اس کی حقیقی ضروریات بھر دیتا ہے اور ان کی تسکین کا سامان کرتا ہے. اب پوری بات ہوگی نا کہ یہاں مراد باڈی پرنسپل ہے، اس کو وہ توڑ دیتا ہے، پھر باڈی اسٹرکچر کے طور پر اس کی بحالی کا پورا ذمہ خود لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب دو طرح کے کردار ہیں نا، کہ ایک باغ وجود ہے، کشت ہستی ہے. اس میں پوچھنا یہ چاہیے کہ اس میں جو پانی دینے والا ہے وہ جسم ہے یا روح. تو نالائقوں کے ہاتھ میں اگر کشت ہستی آ جائے تو وہ مالی جسم کو بنا لیتا، اور جو لیاقت رکھنے والے یعنی محبت، انسان کی سب سے بڑی لیاقت محبت ہے. تو جو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پیور سیلف ٹرانسینڈنس ہے. محبت کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے اپنے حدود مادی، اپنے حدود جسمانی، اپنے حدود ذہنی، اپنے حدود نفسی سے بلند کر سکے. تو خیر وہ بات ہوا. تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اہل عشق، اہل قلب، ان کو بھی وہی کشت ہستی ملی ہوئی ہے 6 فٹ اور 7 فٹ کی، لیکن ان کا مالی جو ہے وہ روح. تو شاہ جان یعنی اس پوری کشت ہستی کا جو اصلی وہ ہے محتمم، وہ جب آ کے دیکھتا ہے تو وہ پہلے جسم والے مالی کو کان پکڑ کے باہر نکالتا ہے. تو اب اس میں جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مالی کو باہر نکال دیا تو یہ کھیتی تو اجڑ جائے گی. اس کے بعد وہ دوسرا مالی فراہم کرتا ہے جو اس سے بڑھ کے کھیت کو سیراب کر سکتا ہے، لیکن وہ مالی نہیں ہے. تو گویا اسپرٹ آرڈر آف بینگ اپنے غلبے کے ساتھ نرچرنگ جو ایلیمنٹ ہے وہ روح کو بناتا ہے اور جسم کو اس سے معزول کر دیتا ہے. آسان ہے، صاف، یعنی باد ویرانیش آباد ہے. تو اب باد ویرانیش کو سمجھیے، یہ اصول اتنا پختہ ہے کہ شاہ جہاں آ کے کہتا ہے کہ اس کیچڑ سے جو پھول کھل بھی گئے ہیں ان کو بھی مسمار کر دو، کیونکہ اس کیچڑ سے حقیقی شگفتگی نہیں ملتی. تو وہ گویا ان پھولوں کو بھی کاٹ دیتا ہے جو جسم کی دی ہوئی کیچڑ سے کھلے، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں ویرانی. اور پھر وہ پھول اگاتا ہے جو ہم نے نہ دیکھے تھے نہ سنے. اے خنک جانے کے در عشق محال، بذل کر تو خانمان ہو ملک و مال. اب ایک دم عملی استعار ہے، مطلب ایک اخلاقی آئیڈیل کو وہ ہسٹوریسائز کرتا ہے.
آپ سمجھیے نا، آپ تصور کریں کہ آپ وجود کے روحانی دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں، وہاں ٹکٹ گھر بنا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹکٹ اس وقت ملے گا جب خود کو، مال و اسباب کو، اولاد اور تمام دنیاوی رشتوں کو ہمیں دو، یہ اس ایک ٹکٹ کی قیمت ہے۔ تو آپ کا جس نے یہ ٹکٹ خرید کیا اس کو مولانا کہتے ہیں کہ کیا خوش قسمت اور کیا مبارک ہے وہ شخص جس نے حقیقت کو سمجھا، اپنی عقل کی درراکی کی وجہ سے نہیں، اپنے قلب کی زندگی کی وجہ سے۔ سمجھ گئے نا؟ خنک جانے کا ہے، خنک جانے کا مطلب ہے حق پر ہونا اس کے لیے موجب اطمینان اور لائق تجربہ ہو گیا۔ خنک کو ذرا محسوس میں ٹھنڈا، کہ اے خنک جانے، کیا مبارک ہے وہ روح کہ حق کے ساتھ اس کا تعلق اس کے لیے سرمایہ اطمینان ہے، اور حق کے ساتھ اس کا حضور کا رشتہ اس کے تجربات کی اساس ہے۔ حق کے ساتھ اس کے تعلق کی ہر سطح حق کے فیض سے گویا حسی اور تجربی بن چکی ہے، وہ خنک جانے۔ گرد ویراں خانہ بہرے گنج زر، اسی آدمی کا بیان ہے۔ آج آپ غور کر رہے ہیں کہ حکایت کا واقعاتی پیٹرن پوری طرح برقرار ہے، یعنی مولانا گویا ایک واقعہ نیریٹ کر رہے ہیں، ایک عمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سچویشن میں، واقعے میں اتنے معانی اور احساسات پیدا کر دیے ہیں مولانا نے، جو آپ تخیل اور تصور کے بیان سے نہیں کر سکتے۔ یہ کمال دیکھتے جائیے، یہ مثنوی کا خاص وصف ہے کہ گرد ویراں خانہ بہرے گنج زر، وز ہما گنجش کند معمول تر، کہ اس نے خزانے کے لیے اپنے گھر کو ویران کر دیا۔ اس میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ روایتی تصور یہ ہوتا ہے کہ خزانہ خرابے میں پایا جاتا ہے۔ گنج کہتے ہیں دفینے کو، جو زمین میں دفن، تو خرابے میں اور ویرانے میں دفینہ پایا جاتا ہے، ایک روایت ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس دفینے کے لیے اپنے گھر کو کھود ڈالا، خرابہ بنا کے، اور پھر اسی گنج سے، اسی خزانے سے جس کے لیے اس نے اپنا گھر خالی کیا ہے، اسی خزانے سے اپنے گھر کو بھر دیتا ہے۔ یہ کتنا سمجھدار اور کتنا مبارک اور کتنا سچا آدمی ہے کہ یہ خزانے کو جان کے اس کے لیے گھر خالی کرتا ہے، اور پھر اس کے ایثار کا یہ صلہ اسے ملتا ہے کہ جس کے لیے اس نے یہ گھر خالی کیا وہ اس کے گھر میں مکین ضرور ہوتا ہے۔ اب اس بات کو آپ جہاں تک چاہے پھیلا دیں کہ آپ نے آخرت کے لیے دنیا کو خالی کر دیا تو آخرت ضرور بھر جائے گی اس گھر میں۔ آپ نے اللہ کے لیے خود کو خالی کر دیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس گھر کا مکین نہ ہو جس گھر کو اس کے لیے خالی کیا گیا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو بز ہما گنجش کنت معمور تر مبالغے کا صیغہ ہے، تبذیر کا صیغہ ہے، کہ جتنا خالی کیا تھا اس سے زیادہ بھر گیا۔ گھر اس نے خالی چھوٹے اسکیل پہ کیا ہوگا، گھر کے حد کے مطابق، اور خزانہ اس گھر میں بھرا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ سمجھ گیا نا کتنا بڑا فرق ہے کہ آبرا بے برید و جورا پاک کر،
بعد ازاں در جو رواں کر کاب خرد. اب اس پہ تشبیہ دیتے جا رہے ہیں. مولانا جو ہے نا وہ تشبیہات کے جیسے حاتم طائی تشبیہ پہ تشبیہ دیتے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تشبیہ دینے تو قدرت کس بات سے حاصل ہوتی ہے؟ جس آدمی میں شدت حضور ہوگی، جس آدمی میں حقیقت کے بارے میں شدت حضور ہوگی، وہ آدمی تشبیہات کا خالق ہے. وہ تشبیہ کا ایک سیلاب بہا سکتا ہے. تو اس آدمی نے گویا یہ کام اس طرح کیا کہ پہلے پانی کو بند کیا اور پانی کو روک کر نہر کو پاک کر دیا. یہ تو آپ نے منظر دیکھے ہوں گے نا، بہت نظر آتی ہے کہ پانی نہر کو صاف کرنا ہو تو پہلے پانی کو بند کیا جاتا ہے. تو پانی کو بند کر کے پہلے اس نے نہر کو یعنی خود کو صاف کیا اور پھر اس کے بعد اس نہر میں صاف پاک شفاف پانی چھوڑا جسے پیا جا سکتا ہے. ابھی پیا جا سکتا ہے کہ شرح میں کرتا ہوں. یعنی نہر گدلی ہو گئی تھی تو اسے صفائی کی ضرورت تھی. اس نے پانی کو بند کر دیا اور نہر سے گدلا پانی نکال کے نہر کو صاف کیا. نہر کو مٹی سے آزاد کیا کیونکہ نہر میں پانی کے گدلے ہونے کی واحد وجہ مٹی ہوتی ہے. تو مٹی سے آپ سمجھیں نا جسم دنیا. تو پھر اس نے نہر کو مٹی سے پاک کیا اور اس کے بعد پانی دوبارہ کھول دیا. تو اب جو نہر میں پانی آیا وہ گدلا نہیں ہے بلکہ پینے کے قابل ہے. آب خرد کہتے ہیں وہ پانی جو پینے کے لائق ہو. پینے کے لائق کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنے اصول جسمانی میں وہ حرکت پیدا کی. اب اس نے اپنی سطح بدن پر وہ زندگی داخل کر لی جو روح کو بھی زندہ رکھتی ہے. اس نے اپنے بدن کو وہ خوراک فراہم کر دی جو روح کی بھوک پیاس بھی مٹاتی. اس کا بدن اس پانی سے اب سینچا جا رہا ہے جو روح کے شجر کو نمو دینے کے لیے سیراب کرنے کی قابلیت رکھتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ اب اس پانی پر یہ وہ حیات اس کو حاصل ہے جو جسم کی پرورش بھی کرتی ہے اور روح کو بھی نمو دیتی ہے. واضح ہے نہیں؟ اوست را بشکاف پیکاں را کشی. اب پھر ایک اور نئی اور آپ دیکھیں تشبیہوں کے خاندان الگ ہے. جو تشبیہ سوچ کے دیتا ہے نا اس کا سیمیلیٹیوڈ جو ہے اس کا لوکیل آف سیمیلی ایک ہوتا ہے. اس کے آبجیکٹس آف سیمیلی ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک خاندان سے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ہر تشبیہ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ سے دوسرے لوکیل آف سیمیلی سے دے رہے ہیں، دوسرے بیس آف سیمیلیٹیوڈ پہ دے رہے ہیں. یہ جو لوگ شاعری کا فن جانتے ہیں وہ اس قدرت کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آبجیکٹس فوراً کہاں پانی کہاں نہر، اب کہاں کھال اور کہاں تیر، یہ ایک دم بدل گیا نا سارا منظر. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس آدمی نے گویا کھال میں شگاف کیا تاکہ اس میں جو تیر گھسا ہوا ہے وہ شگاف کیے بغیر نکل نہیں سکتا وہ تیر. تو اس نے ویسے تو اپنے آپ کو تقدیر دی لیکن تیر کو باہر کھینچ لیا. اور پوست نو باد ازانش بر دمید، اس نے جس کھال کو چیر کے تیر کو باہر نکالا تھا اس کے اس درست فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس چری ہوئی کھال کی جگہ اسے سالم کھال ملی جو پہلی کھال سے بہتر ہے. واضح کھال کیوں کا ہے؟ یہ کوئی ایسی الگ ٹپ تشبیہات نہیں ہے. کھال کیوں کا ہے؟ کھال میں کنٹینمنٹ ہوتی ہے. میں جو کچھ ہوں اپنی کھال میں تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی جو باؤنڈریز آف بینگ ہیں ان کو جب ریکنسٹرکٹ کر لیا تو اب ان کا کانٹینٹ بدل گیا.
ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ان کی جو نئی باؤنڈری اسے ملی وہ پرانی باؤنڈری سے زیادہ بامانی اور زیادہ اچھی کنٹینر. قل ویراں کر دو از کافر سے تھا. دیکھیے خزانہ، پانی، نہر، ڈھال، ہیر، اب قلعہ ہے. قلعہ ویراں کر دو از کافر ستر. یہ کافروں نے قلعے پہ ہمارے قبضہ کر دیا، یعنی روح کی ملکیت تھا ہمارا وجود، اس جسم کافر نے اس پہ قبضہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی میرے وجود کو مومن کی روح کی نگہداری سے نکال کر کافر یعنی جسم کے قبضے میں دے دیے. میں چلا گیا میرا قلعہ. تو اب اس سے چھیننے کا طریقہ کیا ہے؟ قلعے پر قابض فوج کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ منجنیق باری کی جائے، اس پہ اس کو گرایا جائے، اس کی فصیل میں شگاف کیا جائے. قلعے ہی کو تباہ کرنا پڑے تو کر دیا جاتا ہے تاکہ اس پر سے قبضہ چھڑایا جائے. یہ ہے تخریب بدن کہ انہوں نے اپنے قلعے کو جسم کے غلبے سے نکالنے کے لیے خالی کروا دیا، توڑ پھوڑ دیا. اور بعد ازاں برساخت صد برج و صد. تو قلعہ اگر دو چار اس کی فصیلیں گر گئی یا قلعہ منہدم ہو گیا کفار سے چھڑوانے کے لیے، دشمن سے باگزار کروانے کے لیے، تو اس کو جس نے دوبارہ اپنے قلعے کو چھڑوا لیا ہے اسے کیا نقصان ہوا؟ اس نے تو پھر اب ایسی فصیلیں اور ایسے برج بنائے جس میں پچھلے برج اور فصیلوں میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو بھی اس نے پورا کر لیا. جو آدمی اپنا قلعہ چھڑواتا ہے نا توڑ کر قلعے کو، پھر وہ قلعے کو پہلے سے مضبوط بناتا ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ایثار اگر کیا ہے تو اس ایثار کا نتیجہ بہت بڑا پایا ہے. اور بردیار میں تھوڑا سا تکلف کر ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا اس پہ اس کے خوبصورتی بیان کرنا چاہتا ہوں. صد برج و صد، برج جو قلعے کا برج ہوتا ہے اور صد فصیل کو کہتے ہیں. برج ہوتا ہے اوپر دیکھنے کے لیے، صد ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ہمارا جو مزاج ہستی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو بچائیں اور آسمان کو دیکھیں. تو کہتا ہے کہ یہ جو قلعے پر دوبارہ قبضہ جب حاصل کر لیتا ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے قلعے پہ قبضہ اس لیے ہوا تھا کہ میں نے اپنے دفاع اور آسمان پہ نظر رکھنے کا سامان نہیں کیا ہوا تھا. اب وہ یہ سامان کر لیتا ہے. کارے بیچوں را کے کیفیت نے حد، ان کے گفتم از ضرورت میں چلا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے تشبیہات میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ بس سمجھو کہ بہت ادھورا سا بیان ہے. یہ خدائی کام ہے، یعنی وجود کا اسپریچولائز ہو جانا یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ خدائی کام ہے. تو اس کام کی تفصیل اور کیفیت میں بھلا کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اس یکتا اور بے مثل کے کام کی حکمت اور کیفیت میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ ہم نے تو جو یہ کچھ تشبیہات میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو اپنی ایک محدود ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو ورنہ اس سے تم لوگ یہ گمان نہ کرنا کہ یہ کسی اٹل اور مکمل حقیقت کا بیان ہے. ہم نے تو اپنی بساط پر بیان کیا ہے جو تمہاری بساط ضرورت پہ پوری اترنے کے قابل ہے، جس سے تم اپنی ضرورت پوری کر سکتے. کہہ چنی بن مایدو کہہ ضد ہی. کمال. اب جناب ابھی تک زیادہ مشکلات نہیں تھی، اب آ رہی ہے مشکل.
کارے بیچوں کی طرف چلے گئے نا. بیچوں کہتے ہیں جس کو تشبیہ نہ دی جا سکے. تو اوپر تشبیہ دیتے آ رہے ہیں. اب کارے بیچوں پہ کہنے لگے کہ یہ سب تشبیہیں تو ایسی تھیں. اب اس کے بعد بیچوں کی صفت آگے شروع کر رہے ہیں تو کہیں بھی تشبیہ نہیں دے رہے. اب پیور میننگس ہیں. یہ مشکل ہو گئی ہے کہ کارے بیچوں کہ چنی بن مایتو بہ سکتے ہی جز کے حیرانی نہ باشد کارے کی. کہ خدا کبھی یوں ظہور کرتا ہے اور کبھی جس رنگ میں ابھی ظہور کیا تھا اس کے برعکس رنگ میں ظہور کرتا ہے. یعنی وہ بیچوں ہے، بے مثل ہے. بے مثل ذات کی ایک صفت کیا ہوگی کہ اس کے ظہور میں اگر تضاد بھی پایا جائے تو وہ اس کی ذات کے منافی نہ ہو. بیچوں وہ ہے جس پہ تشبیہ یا صورت کا حکم نہ لگایا جا سکے. یہ بیچوں واضح نہیں بات. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا یکتا اور بے مثل اور ماورائے صورت اور مافوق تشبیہ ہے کہ وہ ظہور کرتا ہے کبھی اس رنگ میں اور کبھی اس رنگ کے بالکل مخالف رنگ میں. مثال طور پہ اسی نے جبریل کو بنایا، اسی نے شیطان کو بنایا، اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اسی نے ابو لہب کو بنایا. آپ سب نے تو اس سے اس کے ماننے میں یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ابو لہب کا بھی خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے. تو اس کی بے چونی جو ہے وہ اسے اس تضاد سے متاثر ہونے سے ماورا رکھتی ہے. ورنہ ہم آپ کو یہ تضادات ہمارے اگر ہوں تو ہمارا ہونا معرض شبہ میں پڑ جائے گا. تو اس پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. یعنی صورتوں میں پایا جانے والا تضاد، اختلاف یا تنوع سب اسی کی طرف ہے لیکن اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو جز کے حیرانی نباشت کارے کی، یعنی دین کا اصل حال، یہاں کار بمانی حال، دین کا اصل حال حیرت، یہ ہے وہ مشکل کار. اب ذرا سا آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی یہ جملہ کیسا ہے، دین کا اصل حال حیرت ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوں. قرآن کریم میں بل عجبت و یسخرون، یا محمد آپ تو حیرت میں پڑھ رہے ہیں اور یہ مسخرہ مسخرہ پن پڑھ رہے ہیں. یہ اور بات وہ حیرت کا لفظ مشترک ہے. وہ یعنی حیرت دین کا سبسٹینس ہے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور 2-3 فقروں میں اسے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو اب ہم گھما کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب دین کا جوہر ہے. دین کی اصل ایمان بالغیب. واضح. الغیب اسے کہتے ہیں جس تک نہ عقل پہنچ سکے نہ حواس پہنچ سکے، وہ الغیب. ٹھیک ہے جی. اب بالکل سادہ سادہ معنی پہ رہ رہے ہیں. اس ایمان بالغیب کا یقین کے درجے پر ہونا ضروری ہے. اس ایمان بالغیب کا تصور کی شکل میں رہنا غلط ہے. اس ایمان بالغیب کا تخیل بن کے رہنا غلط ہے. اس ایمان بالغیب کا ایک نظریہ محض بن کے رہنا غلط ہے. اس ایمان بالغیب سے مطلوب ہے کہ ہم اس کو یقین کے آخری درجے میں رکھیں. واضح ہے نا؟ یہ بھی بالکل واضح. اس میں بھی مطلب اختلاف کا کوئی پہلو نکالنا مشکل ہے.
اب غیب یقین کی بنیاد بنے، مطلب مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ غیب پر یقین رکھو، جبکہ یقین کی سائیکک اور پرسیپٹیو شرط یہ ہے کہ یقین نام ہے تجربی توثیق کا، تجربے اور مشاہدے کے بغیر شعور کسی چیز پر یقین پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ یقین کی شرط ہے تجربہ مشاہدہ، واضح ہے نا؟ اب مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تجربے کی شرط پہ پیدا ہونے والا وصف غیب کی طرف منسوب کرو، یعنی مجھ سے وہ چیز غیب کے لیے طلب کی جا رہی ہے جو شہود کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ پیراڈاکس جو ہے اس کی کیفیت کا نام کیا ہوگا؟ اس کی کیفیت کا نام حیرت۔ حیرت اس یقین کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنی شرط سے متجاوز کر لیا۔ حیرت اس حضور کو کہتے ہیں جس نے اپنا مادہ استحضار غیب کو بنا دیا ہو۔ مادہ استحضار مشکل لفظ ہے، سبسٹنس آف پریزنس، یعنی حیرت شعور کا وہ آخری حال ہے جہاں وہ غیب سے متعلق ہونے کی قوت حاصل کرتا ہے، اور وہ حال ہے کہ غیب سبسٹنس آف پریزنس بن جائے غیب رہتے ہوئے۔ واضح؟ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حیرت۔ تو کہہ رہے ہیں دین کا کام حیرانی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کہتا ہے کہ ایمان ہی احسان ہے۔ یہ دین تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے معبود غائب کو گویا حاضر رکھو۔ تو معبود غائب کو حاضر رکھنا جہاں مطالبہ ہو، اس مطالبے کا مخاطب جس کیفیت سے گزرے گا اس کیفیت کو حیرت کہتے ہیں۔ کہ تم دیکھو مگر دیکھنے کا دعویٰ نہ کرو، تم جان لو مگر جاننے کا وہم نہ رکھو، یہ ہے واضح ہی بات، اور یہ جوہر دین ہے۔ اور دوسرے کے دین کا کام ہی نہیں بنتا حیرت کے تجربے میں رہے بغیر۔ حیرت کے حال سے چھلکتے ہوئے آدمی ہی کے لیے دین کوئی حقیقت ہے، باقی کے لیے تو یہ ایک معاہدہ ہے، ایک شکست ہے، ایک بے بسی ہے، ایک رسم ہے۔ اور ابھی کیونکہ حیرت کا ایک مطلب میں نے یہاں نہیں بولا کہ یہ پازیٹیو حیرت جو ہے نا، منتہائے علم اور منتہائے حال، یہ ایک ہو جائے تو اس کو حیرت کرے۔ مطلب یہ انسانی شعور اور وجود کی آخری منزل ہے، یہ کوئی وہ منفی معنی میں نہیں ہے۔ یہ حیرت کسی بچگانہ معنی میں یا جاہلوں اور ان پڑھوں کو جو بے بسی شعوری محسوس ہوتی اس کا نام نہیں ہے۔ یہ حیرت نام ہے انکشاف حقیقت کا، استعداد شعور سے زیادہ ہو جانا، حضور حق کا احساس حضور سے زیادہ ہو جانا، یہ اس تجربے کا نام حیرت ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس طرح خود کو منکشف کیا کہ میرے اندر انکشاف کو سہارنے اور کنٹین کرنے کی جتنی بھی ممکن طاقت ہے وہ ناکافی ثابت ہوئی، یہ حیرت ذہنی۔ اور اللہ نے اپنا اس طرح کا حضور فرما دیا کہ میرے اندر حضور کو احساس کرنے کی جتنی حسی استعداد ہے وہ ناکافی ثابت ہوئی۔ اب اس احساس کا نام ہے واضح ہے نا، شعور کی جہت سے بھی احساس کی جہت سے،
وجود کا سب سے بڑا حال بھی حیرت ہے اور شعور کا سب سے بڑا اثاثہ بھی حیرت ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نصیب فرمائے. اچھا اس پہ کسی نے آمین نہیں کہا ہوگا. کاملاں کس صرف تحقیق آگاہن. اور یہ دیکھا نا بڑی بات کی نا, حیرانی بڑی بات کی. دوسرے مسئلے میں کامل کا لفظ لائیں, میرے آپ کو آبجیکٹ نہیں بنائے. کاملاں کس صرف تحقیق. دیکھیے کیسے جوڑ رہے ہیں یار. آپ دیکھیے کہ وجودی منتہا حیرانی ہے, اس کی تصدیق کامل کے لفظ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. شعور کا منتہا حیرانی ہے, اس کی تصدیق صرف تحقیق سے کر رہے ہیں. صرف تحقیق شعور کا پرنسپل کانٹینٹ ہے. کمال وجود کا حقیقی منتہا ہے. ٹھیک ہے نا. کیسے آپ قدرت کلام دیکھ رہے ہیں. کاملاں کس صرف تحقیق آگاہن, بے خودو حیران و مست و بادہن. کہ وہ اہل کمال جو حق کے بھید سے آگاہ, جو حق سے حقیقی کی طرف سے فراہم کردہ معرفت رکھتے ہیں. سر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ سر کبھی ایکوائرڈ نہیں ہوتا, سر کبھی حصولی نہیں ہوتا, سر کبھی حاصل نہیں کیا جاتا. سر ہمیشہ منکشف ہوتا ہے. یعنی سر خود کو ظاہر کرتا ہے, ذہن اسے اظہار پر مجبور نہیں کر سکتا. سر میں یہ بات لازم ہے, معنی واضح ہے نا. اس سر تحقیق کہ حق کو جاننے کا سر, اس کا مطلب ہے حق کا وہ انکشاف جو خود اس کی طرف سے ہوا. واضح ہے نا. سر تحقیق کہتے ہیں شعور پر حق کا انکشاف جو خود حق نے کیا ہے, شعور نے اپنی کسی لاجک یا تگ و دو کے نتیجے میں حاصل نہیں کیا ہے. واضح ہے نا. تو کہتے ہیں کامل جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کوشش سے خود کو کامل کیا ہوتا ہے, جنہوں نے کمال وجود مجاہدے کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا ہے, انہیں انعام کے طور پر انکشاف حق میسر آتا ہے. اب آپ سمجھے نہیں پوری بات کہ اہل کمال کو حق اپنی جو معرفت عطا کر دیتا ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وجود کے منتہا اور شعور کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ بے خود رہتے ہیں, حیران رہتے ہیں, مست رہتے ہیں اور بالغ رہتے ہیں. بالغ کا بھی مطلب ہوتا ہے. تو یہ چاروں الفاظ چار کنڈیشنز آف پرفیکشن ہیں, چار اسٹیٹس آف پرفیکشن ہیں, چار نوشنز آف پرفیکشن ہیں شعور میں, چار اسٹیٹس آف پرفیکشن ہیں وجود میں. مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حیرانی تو حق میں ہوتی ہے, ہمیں تو حیرت اس قدرت کلام پہ ہو رہی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل تحقیق کاملوں کا حال یہ ہے کہ یہ بے خود اور حیران ہیں جہت شعور سے. ان کا کمال شعور انہیں بے خود و حیران رکھتا ہے, ان کا کمال وجود انہیں مست اور عاشق رکھتا ہے. آپ بے خودی کے لفظ سے اور حیرانی کے لفظ سے آپ سمجھیے کہ یہ کمال شعور. کمال شعور کی دو جہتیں ایسی میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ڈسپلن آف نالج میں کچھ درک پیدا کیا ہو وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا کلام ہے. ٹھیک ہے. شعور کے دو پرماننٹ کانٹینٹ ہیں, یعنی شعور دو چیزوں سے, دو گولز سے, دو مقاصد سے, دو احوال سے خالی نہیں ہوتا.
ایک ہے انا، دوسرا ہے غیر. یہ شعور کے تمام تصورات کا بیسک سبسٹینس. شعور کی تمام تشکیلات جو ہیں نا وہ ان دو مادوں سے بنتی ہے. آپ سمجھیں نا، شعور خیش اور شعور غیر. بس یہ کائنات شعور ہے، یہ اساسہ شعور ہے. اب آپ دیکھیے یہ شخص جو مطلب امام العارفین ہے اور بخدا امام العارفین، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ شعور کو کانٹینٹ آف سیلف ہوڈ سے نکال دیا، شعور کو کانٹینٹ آف ادرنیس سے نکال دیا، شعور کے سبسٹینس آف ادرنیس کو کپ کر دیا، شعور کے سبسٹینس آف سیلف ہوڈ کو مسمار کر دیا. آپ سمجھے کتنی بڑی. آپ نے دیکھا نا خانہ خالی کر دو کیا خزانہ. اب یہ خانہ خالی کروا رہے ہیں شعور کا، کہ شعور کو حصے انا اور تصور غیر سے پاک کر. یار آپ اس کو ذرا اور سمجھیں، مطلب اس کو نہ سمجھیں، اس کو چھونے کی کوشش کریں. کہ شعور کے گھر کے لازمی مکین ہیں انا اور غیر. کامل انا اور غیر کو شعور کے گھر سے خانہ بدل کر دیتا ہے، اور وہاں پھر انا حق ہے اور غیر بھی حق ہے. یعنی یہ اس فطرے کو زیادہ مانی نہ دیجیے. مطلب انا اور غیر دونوں کی وہاں پر مکینیت ہے وہ حق کی مکینیت سے بدل جاتی ہے. یہ حق ہی تو ہے جو میری انا کا بھی جوہر ہے اور مدار غیریت کی. یہ حق کے علاوہ کون سا ایسا اصول ہے جو سبسٹینس آف سیلف ہوڈ اور سبسٹینس آف دی ادر کو ایک سبسٹینس بناتے؟ ادرنیس اور سیلف ہوڈ جہاں سنگل سبسٹینس آف کانشسنس ہے وہ حق ہی تو ہے. آپ سمجھیں نا کہ حق ہی مادہ انا بنے، حق ہی تقویم غیر بنے. یہ شعور ہے. تو خیر آپ سمجھیں نا کہ بے خود کر دیا انا کو نکال کے، حیران کر دیا غیر کو ہٹا کر. اور مستو والے یہ صفت ہے وجود، کمال وجود اپنی کیفیت میں مستی اور عشق. مستی یہ ذرا ریپیٹ کیجیے. بے خود کر دیا انا وہ ہاں بے خود انا ہے. جی. اور حیران کیا کہ غیر کو وہ کیا نام محب کر. اور آگے مست اور مست یہ تو شعور کے آخری احوال ہو گئے، اور مستو والا یہ وجود کے آخری احوال. تو مست کر دیا یعنی کہ یار کس طرح کہوں، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ شعور کو خالی کیا گیا تو بے خودی اور حیرانی ہے، اور پھر شعور کے خالی کیے جانے کے انعام کے طور پر وجود کو جو دوبارہ بھرا گیا وہ مستی اور بالغانہ پن ہے، مستی اور سرشاری. آپ سمجھے نا، یعنی اس گھر کو حق کے لیے خالی کیا تو بے خودی و حیرانی ہے، اور حق نے جب اپنے آپ سے اس گھر کو معمور کر دیا تو اب اثاثہ مستی و بالغانہ. آپ سمجھے نا، انا اور غیر سے آزاد ہو کر میں نے حق کو اپنا مکین بنایا ہے، تو اب آزاد ہونے کی کیفیت بے خودی و حیرانی ہے، اور حق کے مکین ہو جانے کی حالت مستی و سرشاری ہے. ٹھیک ہے، مستی و سرشاری جوہر وجود ہے، بے خودی و حیرانی منتہائے شعور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مست و بالا میں بھی ایک بہت اہم چیز ہے تدریج. مستی کہتے ہیں جو حاصل ہے اس پہ مست ہے، ٹھیک ہے، اور بلا کہتے ہیں جو حاصل نہیں ہے اس پہ بھی سرشار ہے. بہت ہی بلا کہتے ہیں میں غائب پر نثار رہے.
اور مست کہتے ہیں محبوب حاضر میں مگن رہے. ٹھیک ہے. آگے ہاں ولا عربی کا لفظ کیا محبت کو کہتے ہیں، جس پہ بعض علماء کا خیال ہے کہ ولا اسم اللہ کے مادے میں داخل ہے. ولا خیر نئے چنی حیراں. اب کیونکہ مولانا معلوم تھا کہ سابقہ ہم ایسے لوگوں سے پڑھنا ہے، اب اس کی شرح کرتے ہیں. نئے چنی حیراں کے پشتش سوئے اوست، کہ ایسا حیران نہیں کہ وہ جس سے حیران ہو اس سے بھاگے. یہ دیکھ کے حیران ہوا ہے، یہ دیکھے بغیر حیران نہیں ہوا. یہ آگے بڑھنے کے لیے حیران ہوا ہے، یہ اس سے بھاگنے کے لیے حیران